کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قاضی صاحب سے درخواست ہے کہ اپنی بات اختصار کے ساتھ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس کے پر تشریف فرما تمام معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، کیونکہ اختصار کا حکم ہے اور ٹائم نہیں ہے، میں ابھی یہ پوری سیمینار کی کارروائی سن رہا تھا۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب کا جملہ مجھے یاد آ رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ اسلام زندہ ہے، جاوید ہے، اور یہ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے بلکہ دنیا کی قیادت کے لیے آیا ہے، تو یہ زندہ رہے گا زندہ افراد کے ذریعے نشان۔ ہر زمانے کے اندر ایسے افراد پیدا ہوتے رہیں گے جو اس کی صلاحیت، اس کی قائدانہ قابلیت کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ آج کا ہمارا یہ اجلاس اس بات کی دلیل ہے کہ انشاءاللہ عالم اسلامی ہی پوری دنیا کے لیے اور خاص طور ہمارے ہندوستان کے اندر انشاءاللہ اسلام کا مستقبل روشن ہے، اور یہاں انشاءاللہ ایسے علماء پیدا ہوتے رہیں گے جو کہ حالات کے تحت امت کی رہنمائی کریں گے۔ اور ندوہ ہمارے یہاں پر ندوے کے اندر جو پروگرام ہو رہا ہے، ندوی حضرات، یہ ندوے کا ایک شعار یہ ہے کہ ندویت کو رسمیت کا نام نہیں، ضرورت کے تحت ندوہ کام کرتا ہے جب جو ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ندوے کا قابلین کا مزاج یہ رہا ہے کہ دین کے کسی کام کو انہوں نے اگر تعبیر اگرچہ آپ کے کہیں نہیں تو دھندا نہیں بنایا ہے، ضرورت کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرے علماء ساتھ آ جاتے ہیں، سامنے جاتے ہیں تو دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو کہ ہم نے ذریعہ معاش یا لوگوں میں اپنے چودھاڑ چمکانے کا ذریعہ نہیں بنایا ہے۔ حضرت مولانا علی صاحب نے 63 کے اندر یہ کام شروع کیا، جب دوسرے حضرات سامنے آئے تو انہوں نے دوسرے کام اپنے کیے۔ اب ہمارے خیر عطا فرمائے ہمارے مولانا محبوب محترم مولانا رابع صاحب علی اور ماشاءاللہ ہمارے مولانا ناظر عام جناب بلال صاحب کہ اب اس پر ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ پھر دوبارہ سے اس کام کو زندہ کیا جائے، تو ندوی کے مزاج اور ندوی کے نہج کے مطابق اس کام کو انشاءاللہ کیا جائے گا۔ اور یہ کام جیسا کہ پورے عالم اسلام کے لیے، امت کے لیے، عالم انسانیت کے لیے، ہم کو یہاں پر مولانا علی میاں صاحب کے بطور کے ہندوستان کے ماحول کے اندر ہم کو اپنی افادیت ثابت کرنا ہوگی، اور اسلام کی بقا اور اسلام کے احیاء کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ تو پھر انشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں کہ سنت اللہ کو ضرورت اللہ کہتے ہیں، ہم جو کر سکتے ہیں کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ میں جیسا کہ انشاءاللہ ابھی اس کو بھی موقع ملے گا، جیسا کہ حضرات ہوتے جانتے ہیں کہ بھی کرونا کے اندر میں بھوپال کے اندر اللہ نے مجھے دارالقضا کا ایک ذمہ دیا ہوا ہے۔ اس وقت بڑا ایک مسئلہ تھا، ایک طرف حکومت کے قوانین تھے، ایک طرف ہمارے جذباتی مسلمان جن کے اندر ہمارے علی میاں صاحب کپڑوں کے دین تو ہے لیکن دینی شعور نہیں، وہ بعض جزیات کو ایسا سمجھتے ہیں کہ سائڈ میں بالکل، تو ایک طرف مجھ کو حکومت کو بھی لے کر چلنا ہے، ہمارے جذباتی مسلمان کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور ساتھ میں کوئی مسائل پیدا نہ ہو تو کس انداز سے اس زمانے میں ہمارے خالد سیف اللہ صاحب تھے اور دیگر ہمارے امیر عثمانی صاحب تھے، ان سے کئی بزرگوں سے مولانا سے مشورہ کر کہ یہ مسائل جو ہمارا سوالہ مرتب ہوا ہے، عملی طور سے ہم نے بھوپال کے اندر اللہ کے فضل سے ایک مسئلہ سے بات کرتے میں بات ختم کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ جماعت دوسرا قائم کیا جائے نہیں کی جائے، جماعت ثانی کی جائے نہیں جائے۔ ہمارے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ صاحب دوسری جماعت نہیں اور دوسرا جمع نہیں ہوگا مسجد کے اندر، دوسری جگہ قائم کرنا دوسری چھوٹی مسجدوں میں نے اس وقت کہا تھا کہ میں لوگوں بھائی دیکھو دوسری جماعت کی اجازت دیجیے کہ کل حالات ٹھیک ہوں گے تو دوسری جماعت کو ختم کرنا آسان ہوگا، لیکن دوسری جگہ اگر جمع ہو گیا تو جمع کرنا ختم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کورونا ختم ہو گیا، ہم نے دارالقضا کی طرف سے اعلان کر دیا کہ اب یہاں جمع ہو رہے تھے ختم کر دیے جائیں، لیکن آپ جانتے ہیں جن لوگوں نے شروع کر دیا تھا اب ختم کر رہے ہیں، تو جو اگر اب یہاں جب جن مسجدوں کے ذمہ دار ہماری بات مان کر دوسری جماعت شروع کی تھی، دوسری جماعت ختم ہو گئی، ایک جمع ہو رہا ہے وہاں پر، تو یہ ماشاءاللہ اس طرح سے ہماری مسائل کو غور کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات میں اللہ کے شکر کے بعد تمام ندوے کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے بہت ہی ایک اہم موضوع پر بر وقت کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم سب کو اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
रब्बिल आलमीन। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस में एक नाम